بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا کہ قرآن پاک ہمارے پاس ایک اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن حکیم کی کتاب کو فالو کریں اور اس پر بتائے گئے ہر ایک چیز پر عمل کیا جائے تو یقین کریں آپ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں رہ سکتے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو لوگ مجھے کمنٹس میں یا ای میلز میں یا فیس بک پیج میں ہمیں سوال کرتے ہیں کہ ایسا عمل بتا دیں کہ ہماری غربت ختم ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں بے پناہ رزق و دولت سے نواز دے۔ پیارے دوستو، میں سمجھتا ہوں آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اس کو آپ قیمتی بنا سکتے ہیں کہ اپنے رزق میں اضافے کے لیے، غربت سے نجات کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دن ہی ایسا ہے کہ ایک ہی دن میں ربیع الاول کا چاند اور جمعہ کا دن آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کہ مغرب کے بعد اسلامک مہینے کا ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک، مغرب کے بعد جمعۃ المبارک بھی آ رہی ہے اور ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ جائے گا۔ اگر اس دن میں آپ صرف ان چھوٹے سے کلمات کا وظیفہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے بے پناہ رزق و دولت کی خواہش رکھتے ہیں تو یقین کریں آپ کی خواہشات ضرور پوری ہوں گی۔ یہ ایسا عمل ہے۔ تو وہ کلمات کیا ہیں جس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا؟ تو وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جس سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب العزت بے پناہ رزق و دولت سے اس شخص کو نواز دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ کو ربیع الاول کا چاند دکھے تو آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تو جیسے کہ ایک نئے ماہ مبارک کا آغاز ہو رہا ہے، اس ماہ مبارک کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں جیسے ہی آپ اس کا چاند دیکھیں تو آپ نئے کپڑے پہنیں، وضو بنا لیں، خوشبو لگا لیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت آپ ادا کریں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کیا جائے۔ تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں گے۔ تو 2 رکعت نماز حاجت کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی پڑھ سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت آپ نے اس طریقے سے ادا کرنی ہوگی کہ دونوں ہی رکعتوں میں، پہلی رکعت بھی دوسری رکعت بھی، دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 بار آپ نے بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی نہ کوئی سورت پڑھتے ہیں عام نماز میں، تو اس میں بھی آپ نے سورت بھی پڑھنی ہے لیکن سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن 3 بار پڑھنی ہے، بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہوگی اور یہ دونوں ہی رکعتوں میں آپ نے ایسا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے تو پھر آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔
وظیفہ کچھ اس طریقے سے شروع کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھیں گے آپ۔ وہی میں کہوں گا کہ درود پاک کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ آپ اس کا پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایسے کلمات ہیں کہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم درود پاک کو پڑھیں، اور وظیفے میں تو بہت ضروری ہے۔ اور درود پاک کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گئے، سمجھو وہ جنت کا راستہ بھول گئے۔ تو جب اتنی بڑی فضیلت ہو تو درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا لینا چاہیے۔ بہرحال اس وظیفے کی اگر بات کریں تو اس وظیفے میں بھی آپ نے درود پاک تو پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھیں گے شروع میں، پھر بیچ میں پڑھیں گے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دوبارہ پڑھتا چلوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو یہ کلمات آپ نے 120 بار پڑھنے ہوں گے، 120 ٹائمز آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 120 بار پڑھ لینا ہے۔ آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھیں گے۔ تو بس اتنا سا وظیفہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی آج کے اس دن یہ وظیفہ کر لیا وہ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی پا لے گا۔ جو بھی اس کی خواہش ہوگی، جو بھی اس کی حاجات ہوں گی۔ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے موقعوں پر وظائف چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے دن میں سمجھتا ہوں سال میں کبھی کبھار آتے ہیں، تو ایسے دن سے لازمی فائدہ اٹھایا جائے۔ نہ صرف یہ وظائف کیے جائیں بلکہ اور بھی عبادات کیے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، جو کہ ایسے عمل ہیں جو کہ ہمارے دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کو ہی بنا سکتے ہیں۔ یہی نہیں کہ ہماری صرف دنیاوی خواہشات ہی رہ گئی ہیں، آخرت کے لیے بھی کچھ مانگا کریں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں دنیا سے بڑھ کر آخرت ہی ہے، تو آخرت ہی مانگ لیا کریں۔ تو جب آپ یہ کریں گے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے، اللہ سے جو بھی مانگا جائے گا وہ مل جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔